السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 57۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 61 ہجری میں چھوکروں کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ دلائل نبوہ للبحقی کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا، لوگوں تمہاری بربادی ہو۔ حضرت معاویہ کی کن پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا۔ اب ان احادیث میں تو صاف واضح ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو 2 طرح کے علوم دیے تھے، ایک وہ کچھ انہوں نے اپنی حدیث اور روایات میں بتا دیا، ایک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میں بتا دوں تو میرا گلا کاٹے۔ کون گلا کاٹے گا؟ ظاہر ہے حکمران کون تھے؟ معاویہ بن سفیان۔ اور اللہ کے نبی نے جو آپ کو باتیں بتلائی تھیں کہ وہ چھوکروں کی حکومتیں ہوں گی، اور وہ کون تھے؟ وہ یزید ابن معاویہ۔ وہ کس نے مقرر کیا؟ معاویہ نے۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے 70 کی دہائی کا مجھے نہ پائے، یعنی یہ 60 کے بعد جو چلتا ہے نا، یہ 70 کی دہائی شروع ہو جاتی ہے، 61 سے لے کے 70 تک، تو یہ 70 کی دہائی ہوتی ہے 60 کے بعد۔ تو اس دنوں میں، ان سالوں میں حضرت ابو ہریرہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں اس وقت میں زندہ ہی نہ رہوں۔ اور یہ تو بڑی خطرناک پھر انہوں نے روایت لے کر آئے دلائل نبوہ للبحقی کی حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، حضرت معاویہ کی کن پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا۔ اب چھوکروں کے اقتدار تک باقی نہ رکھنا تو کیا ہے؟ قتل و غارت گری یزید کی، حسین ابن علی اور ان کے رفقا کی، معاویہ بن سفیان کے اذن سے یہ سارا کام ہوا۔ معاویہ بن سفیان نے اپنی ملوکیت کو جب کیسریت میں بدلا تو اس کیسریت کی حکومت نے رسول اللہ کے خاندان کو جو ہے نا شہید کر ڈالا۔ اب بھائیو آپ سے یہ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے سامنے حضرت حسین موجود ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم جانتے ہیں معاویہ نے نہیں سن رکھا تھا، چلو جی نہیں سنا ہوگا، کیا رسول اللہ کا خاندان نہیں تھا؟ کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا اور سینکڑوں صحابہ کرام موجود نہیں تھے؟ انس بن مالک موجود تھے، حضرت ابن عمر موجود تھے، اتنے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ابن عباس بھی موجود تھے، حبر الامہ ابن زبیر بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود یزید جیسے انسان کے حوالے حکومت کرنا، اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ معاویہ بن سفیان کو جو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اللہم لا یجمع بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ حکومت کی محبت ہی تھی کہ 20 سال حکومت کر لینے کے باوجود پیٹ نہیں بھر رہا تو وہ مرتے مرتے اپنے ہی بیٹے کی جبری بیعت کروا کر دنیا سے گئے۔ اور یہی ایک غلیظ دور تھا کہ جس سے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ مسند ابی یعلا کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، گویا حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد آپ کے منبر پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں، یعنی بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ سخت تیش غصے کی حالت میں آ گئے اور فرمایا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسند نے ابی یعلا کی 6461 نمبر حدیث ہے، اور اس کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح اسناد قرار دیا، اور اس کو حسین سلیم و شیخ الرشاد الحق العصری و شیخ زبیر الزئی سب نے اس کو صحیح قرار دیا، اور اس کی اسناد بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حکم ملعون اور اس کے بیٹے بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو ملک بدر کر دیا۔ حکم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور اس کی اولاد جو پکا ناسبی مروان تھا جس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ سے باہر نکال دیا، پھر یہ طائف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی واپس آنے کی، تو حضرت ابو بکر نے ان کو 20 کوس اور دور کر دیا۔
حضرت عمر بن خطاب کی حکومت آئی، پھر انہوں نے کوشش کی واپس آنے کی، تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں اور 20 کوس دور کر دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، چونکہ یہ حکم آپ کا چچا تھا، تو حضرت عثمان ان کو واپس لے آئے مدینے میں، اور مروان کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنی بیٹی حضرت عثمان کی بیٹی مریم کی شادی جو تھی مروان کے ساتھ کر دی۔ بس یہیں سے مروان کا عروج شروع ہوا، اور وہ خواب جو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا تھا سچ ہوتا نظر آنے لگا۔ مروان یزید کے بعد حکمران بنا اور 6 ماہ تک حکمران رہا۔ اس 6 مہینوں میں اس نے دین کی پامالی کی، اور اس سے پہلے حضرت طلحہ کو جنگ جمل میں اس نے زہر میں بجھا ہوا تیر مار کے قتل کیا، اور حضرت علی کے اوپر یہ منبر رسول پر بیٹھ کر لعنت کیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی بھی قبر شریف میں سنتے، اور حسن و حسین بھی نیچے بیٹھے یہ لعنت سنتے، اور اللہ کے حضور صبر سے کام لیتے۔ اور اس ناسبی النسل انسان مروان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی خبر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔